بس بھی اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ دن گزر رہا ہے، ایک ایک کر کے تمام اصحاب شہادتیں پیش کر رہے ہیں۔ آج آپ کے ذہن میں ہے نا 13.5 برس کے ایک جوان، مظلوم باپ کے مظلوم بیٹے کی شہادت ہے۔ آج قاسم ابن حسن کی شہادت کو پیش کروں، کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ آج کسے پرسہ دیں گے؟ امام حسن مجتبیٰ کو، وہ امام جن کے لاشے پہ تیر برسائے گئے۔ یہی فرق ہے امام حسن و حسین میں، امام حسن کے لاشے میں تیر برسے تھے، امام حسین کا لاشا تیروں پہ رکھا ہوا تھا۔ اجرکم اللہ، کوئی رونے میں بخل نہ کریں۔ یہاں تک میں نے ایک روایت میں دیکھا ہے، جناب امام حسن مجتبیٰ کا جب آخری لحظہ تھا تو ایک 2 برس کا 1.5-2 برس کا بچہ آیا، سینے پہ لیٹ گیا۔ امام حسن مجتبیٰ نے بہت پیار کیا، جناب فروہ نے کہا قاسم اتر جاؤ سینے سے، بابا کو زہر دیا گیا ہے، کلیجے کے ٹکڑے نکل رہے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ نے کہا روایت کے الفاظ ہے، کہا نہیں فروہ رہنے دو اسے میرے سینے پہ، مجھے قاسم سے بڑی محبت ہے، میرا دل کہتا ہے امام حسن مجتبیٰ کی نگاہوں میں میدان کربلا ہوگا، شاید بیٹے کا لاشا ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں بھی پیش کروں گا مصائب کو، کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ آج ابھی زیارت برآمد ہوگی تو کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے جناب قاسم کا پرسہ دیتے ہوئے؟ ایک ماں ساتھ آئی تھی، تب ایک مرتبہ جناب قاسم کی والدہ نے بلایا، نام پہ اختلاف ہے لیکن بلایا، ماں نے بلایا، ساتھ تھی، سب نے لکھا ماں ساتھ گئی ہیں کربلا۔ ایک مرتبہ بلایا، کہا قاسم آپ کے بابا نے وصیت کی تھی اور کہا تھا کہ قاسم کو ضرور بھیجنا میرے بھائی کے ساتھ، بیٹا میں بیوہ ہوتے ہوئے کربلا ساتھ آئی ہوں تاکہ میں آپ کے بابا کی وصیت پہ عمل کر سکوں، میں آپ کے بابا کے سامنے شرمندہ نہ ہوں، بیٹا آپ کیوں نہیں ابھی تک گئے؟ کہا اماں جب بھی چچا سے اجازت مانگتا ہوں، چچا جان مجھے اجازت دے دے، میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں، چچا کہتے ہیں قاسم تم میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہو، میں جب بھی اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتا ہوں تمہیں دیکھ لیتا ہوں، میری یاد تازہ ہو جاتی ہے، قاسم تم شبیہ ہو میرے بھائی حسن مجتبیٰ کی۔ ایک مرتبہ عزیزان گرامی دن گزرتا رہا، ایک ایسا وقت آیا، روضۃ الشہداء میں مرحوم کاشی نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ ایک بی بی کہتی ہیں کہ جناب زینب کبریٰ سے کہا بی بی مجھے لگتا ہے یہ میرے یتیم کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ خیموں کے باہر کسی یتیم بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی، گھٹنوں پہ سر کو رکھ کے جناب قاسم بیٹھے رو رہے تھے، نہ جانے کیا کیفیت ہوگی۔ یہ عشق ہے، شہادت کا عشق ہے، امام حسین کا عشق ہے۔ میں ایک اور جملہ کہوں، خدا نہ کرے آپ نے دیکھا ہے نا بیوہ ماؤں کو بڑی محبت ہوتی ہے، ہر بیوہ خاتون چاہتی ہے میرے بچے کو کوئی نہ مارے، کبھی بھی کوئی بیوہ خاتون نہیں چاہتی اس کے بچے کو کوئی مارے۔ ایک اور جملہ روک کے کہہ رہا ہوں، میرے طرف دیکھیے گا، جب شام غریبہ میں جناب سکینہ کو تماچے لگ رہے تھے نا تو اس وقت بھی جناب رباب بڑی حسرت سے جناب زینب کو دیکھ رہی تھی، جب دیکھ رہی تھی نا تو جناب زینب بار بار ایک ہی جملہ کہتی ہوں گی، رباب مت دیکھو مجھے، میرا عباس نہیں رہا۔ رباب میرا عباس نہیں رہا۔ تو بیوہ خاتون کے سامنے کبھی بھی یتیم بچے کو نہیں مارا جاتا۔ یہاں تک سرور کائنات کہتے ہیں اپنے بچے کو بھی یتیم بچے کے سامنے پیار نہ کرو، کہیں اس کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ بس میں ایک مرتبہ جناب قاسم اپنے حسن کی والدہ نے سنا میرے یتیم بچے کی آواز آ رہی، خیمے کا پردہ ہٹایا، دیکھا بیٹا بیٹھا رو رہا ہے، دونوں گھٹنوں کے درمیان سر رکھے رو رہے ہیں۔ کہا قاسم کیا بات ہے؟ کہ اماں چچا مجھے اجازت نہیں دے رہے، میں بار بار کہتا ہوں مجھے اجازت نہیں دیتے۔ کہ قاسم آپ کے بابا نے کہا تھا، اے فرما میں نے قاسم کے بازو پہ تعویذ باندھا ہے، اگر بہت پریشان ہونا قاسم تو کہنا تعویذ کھول لے، قاسم اس سے زیادہ بڑی پریشانی نہیں آ سکتی۔ قاسم تعویذ کھولو، اس میں حل لکھا ہوگا۔ جناب قاسم نے تعویذ کھولا، اس میں لکھا تھا یا بنیا قاسم، اے میرے لخت جگر قاسم، اذا وجدت عمک الحسین غریبان مظلومان وحیدان عطشانا، اے قاسم جب اپنے چچا کو حسین ابن علی کو تنہا پاؤ، دیکھو کہ بڑے پیاسے ہیں، مظلوم ہیں، غریب ہیں، تو قاسم بالکل گریز نہ کرنا، اپنی جان چچا پہ قربان کر دینا۔ جناب قاسم نے آنسو صاف کیے، خط لیا، بابا کا خط چوما، کہ چچا دیکھے میرے بابا نے کیا لکھا۔
امام حسین نے بھائی کا خط لیا، چوما، روضۃ الشہداء میں لکھا امام حسین نے خط کی تحریر کو چوما، آنکھوں سے لگایا، مدینے کا رخ کیا، کہا ہائے میرا بھائی، مجھے غربت میں یاد رکھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی آخری 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا۔ کہا میرے مظلوم بھائی نے مجھے غربت میں یاد رکھا، کہ بھیا آپ نے یاد رکھا۔ ایک مرتبہ تحریر کو پڑھا، کہ قاسم اب آپ ایسی سفارش لائے ہیں کہ میں آپ کو روک نہیں سکتا۔ تو مرحوم کاشی نے لکھا کہ ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے اپنی باہیں جناب قاسم کے گلے میں ڈالی، جناب قاسم نے چچا کے گلے میں باہیں ڈالی، فبدأ یبکیان، دونوں بلند آواز سے رونے لگے، فغشی علیہما، دونوں بے ہوش ہو کے گر گئے۔ ایک ہی بات دہراتے جاتے تھے، واہ حسنا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی آخری جملے میں یہاں پہ تمام کر دیتا، لیکن جناب قاسم کی مظلومیت یہاں پہ رک نہیں سکتی۔ بس بھئی آخری جملے سنیں گے، رونے میں بخل نہ کریں۔ آپ نے دیکھا زرہ بڑی ہوتی ہے، مردوں کے لیے بنائی جاتی ہے نا، لوہے کی زرہ ہوتی ہے۔ جانتے ہیں زرہ کیوں پہناتے ہیں؟ کہ اگر تیر لگے تو رک جائے، لوہے کی زرہ ہوتی ہے۔ کوئی تلوار کا وار کرے تو زرہ پہ رک جائے، اور اگر کبھی کوئی گر جائے تو جب گھوڑے دوڑے تو اس پہ لوہے پہ پاؤں آئے، سینے پہ پاؤں نہ جائے۔ جتنی بھی زرہ پہنا کے دیکھی جناب قاسم کو پوری نہیں آتی تھی، کیونکہ جناب قاسم ابھی بچے تھے، زرہ بڑی تھی۔ ایک مرتبہ جناب قاسم نے کہا چچا مجھے زرہ نہیں چاہیے، مجھے ایسے ہی بھیج دے، علی کا پوتا تھا۔ جناب سید الشہداء نے گود میں لے کے سوار کرا، بھئی اس سے زیادہ سخت جملے نہیں پڑھوں گا، گود میں لے کے سوار کرایا جناب قاسم کو۔ جناب قاسم نے ایڑ لگائی، مقابلہ کرتے رہے۔ ازرق نامی ایک پہلوان تھا، اس کے بیٹے تھے، ایک ایک کر کے بیٹا بھیجتا رہا، جناب قاسم ایک ایک کو مارتے رہے۔ اس نے جب دیکھا نا سارے بیٹے مار دیے تو خود آیا کہ میں خود مقابلہ کروں گا۔ ازرق نامی پہلوان تھا، 1000 آدمیوں کے برابر شمار ہوتا تھا۔ جیسے ہی وہ آیا نا تو جناب سید الشہداء نے ہاتھ اٹھا کے کہا پروردگارا، وہ 1000 کا ایک ہے، میرا قاسم بڑا پیاسا ہے، پروردگارہ قاسم کو فتح دے دے۔ جناب قاسم علی کے پوتے تھے، تلوار اٹھائی اسے مارا، جیسے ہی قتل کیا عمر سعد نے کہا ساری فوج سے کہا حملہ کرے۔ مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑے، مغرب کے گھوڑے مشرق دوڑے۔ میری طرف دیکھیے گا، کسی ملعون نے جناب قاسم کے سر کی پشت میں گرز مارا۔ جناب قاسم نے کہا چچا جاؤ، میری مدد کو آئیے۔ ایک مرتبہ جناب قاسم اپنے گھوڑے کی پشت سے زمین پہ آئے، جیسے ہی گرے گھوڑے دوڑنے لگے، لاشا پامال ہو گیا۔ بس بھائی 1-2 منٹ کی زحمت دوں گا۔ جیسے جناب قاسم گرے، جناب سید الشہداء عقاب کی رفتار سے آئے۔ روایت کے الفاظ ہیں، جب آئے تو پہلی مرتبہ میدان کربلا میں بلند آواز سے روئے، کہے میرے لخت جگر قاسم تو نے مجھے بلایا، بیٹا میں آ گیا تھا لیکن تیرا لاشا پامال ہو گیا۔ علماء نے کیا لکھا؟ اب بھئی اب آپ برداشت نہیں کر پا رہے نا، رک جائے 2 منٹ کی زحمت، میں نے تمام کر دیا، وقت بھی تمام ہو گیا۔ علماء کہتے ہیں جیسے ایک مالی صبح صبح کے وقت پھول چنتا ہے، سید الشہداء نے لاشا اٹھایا، ابا بچھا کے لاشا رکھا۔ میرا دل کہتا ہے خیمے سے ایک بی بی دیکھ رہی ہوگی، ابھی میرا قاسم آئے گا۔ جناب فروا نے کہا بی بی جناب زینب سے، میرا 13 برس کا جوان ہے، حسین ایک گٹھڑی سی لا رہے، جیسے ہی لے کے آئے گا لاشا نہ دکھانا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگارا آج زیارات برآمد ہو رہی ہیں، آپ جب ماتم کریں گے 2 تابوت ذہن میں لائیے گا، ایک باپ کا تابوت، ایک بیٹے کا تابوت۔ باپ کے تابوت پہ تیر لگے، بیٹے کے لاشے کے ٹکڑے بکھر گئے،